اور اگر میرا اللہ مجھے چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسا کون ہے، اللہ کی سوا پھر ایسا کون ہے جو میری مدد کرے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو پھر اللہ ہی ہے. جب جس پر آپ بھروسہ کر کے کام کو شروع کر رہے ہو تو پھر آپ پورے دل سے یقین کے ساتھ بس معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اپنا جو کام ہے، جو ارادہ ہے کسی چیز کا، کسی بات کا، کوئی بھی آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی سوچ ہے، کوئی بھی فکر ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. کوئی کام ہے اس کو اللہ کے حوالے کریں، اور اپنی زندگی میں موو آن کریں. معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ پر بھروسہ کر دیں. اللہ پر بھروسہ کریں گے تو یقین مانیں معاملات بہت اچھے طریقے سے آپ کے سنور جائیں گے، ہینڈل ہو جائیں گے آپ سے، اور آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آزمائشیں آپ پر آئیں گی بھی تو آپ کو اللہ پر اتنا کامل بھروسہ ہوگا کہ جب معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے تو پھر فکر نہیں مجھے کرنی، اللہ خود ہی سنبھال لے. مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ پھر کسی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جب اللہ پہ بھروسہ کیا ہے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے حق میں اللہ بہتر سمجھے گا، وہ وہی کرے گا. جو اللہ کی رضا ہوگی اس حساب سے اللہ ہمارے معاملات کو ہمارے حق میں بہتر بنا کر ہمیں اس پر راضی کر دے گا، اور ہمارا دل اس چیز پر مطمئن ہو جائے گا. جی ہاں، قرآن پاک کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے، ایسی مشکلات کو حل کرنے والی ہے کہ اگر ہم پوری طرح سے قرآن پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یقین جانیں، واللہ میں یہ بات حلفاً کہتی ہوں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں جو ہیں وہ پھر ختم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائیں گی، اور پھر آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں کوئی پریشانی آئے گی بھی تو آپ اس وقت قرآن پاک کو ہی اپنا رہنما بنا کر اسی پر فوکس کرتے ہوئے، قرآن پاک کی آیت پر فوکس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے اس مشکل کو ریموو کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اور آپ کی زندگی آسانیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا.